بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الفتح آیات 1 تا 17 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الفتح مدنی سورہ ہے، سورہ جمعہ کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں اس کا 48واں نمبر اور نزول میں اس کا نمبر 111واں ہے۔ اس سورہ کا نزول ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب اور سفر عمرہ کی تیاری اور 1400 صحابہ کے ساتھ روانگی، قریش کی پریشانی، انتہائی اضطراب اور اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تبدیل کرنا اور انتہائی دشوار گزار راستہ سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچنا جو عین حرم کی سرحد پر واقع ہے۔ بنی خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ کی آمد اور سوال و جواب، قریش کا احابیش کے سردار ولیس بن علقمہ کا بھیجنا اور قریش کو اس کا جواب، عروہ بن مسعود ثقفی کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت۔ اس دوران قریش کے لوگ چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلائیں، لیکن ان کو اس میں ناکامی ہوئی۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر قریش کے پاس بھیجنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اور صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ پر بیعت، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر سہیل بن عمر کی قریش کی نمائندہ کے طور پر آمد اور معاہدہ حدیبیہ۔ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ جو شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے اس کو واپس کیا جائے گا، جو شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا وہ جس سے چاہیں حلیفانہ تعلقات قائم کر لیں۔ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آ کر صرف 3 دن قیام کر سکیں گے اور بغیر اسلحہ کے آئیں گے، اور اہل مکہ ان دنوں شہر خالی کر دیں گے۔ ان شرائط کے طے ہونے کے وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پریشانی اور ان کا اضطراب، ابو جندل کا واقعہ جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ قربانی ذبح کرو اور سر منڈواؤ، مگر کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں چلے گئے اور انہیں اپنی ناراضگی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی مشورہ اور بہترین نتیجہ کہ آپ خود یہ کر ڈالیے تو باقی سب اس کے اوپر عمل کریں گے، تو یہی ہوا۔ قافلہ کی حدیبیہ سے واپسی ہوئی اور پھر قراء الغمیم کے مقام پر اس سورت کا نزول اور سورہ حدیبیہ کو فتح مبین قرار دینا۔ صلح حدیبیہ کے جو چند نتائج نکلے اس میں پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔
دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کیا گیا۔ تیسرا یہ کہ 10 سال تک امن میسر آنے کے بعد دعوت کا بڑا سلسلہ شروع ہوا۔ چوتھے یہ کہ اسلامی حکومت کی مضبوطی کا موقع ملا، اور پانچواں یہ کہ قریش کی جانب سے اطمینان کے بعد مسلمانوں نے وسط عرب اور شمال کے تمام طاقتوں کو زیر کر دیا۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات جس کا مختصر پیغام لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔